یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑوسی ملک سے تھا کہ میں نے ایک پلاٹ خریدا، پیمنٹ کرتا رہا، صرف 50,000 روپے باقی رہے تھے، تو اب رجسٹری کروانی تھی، رجسٹری وہ مجھے نام کرواتا اور میں اس کو 50,000 دے دیتا، لیکن اچانک اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب جب میں نے ان کے بچوں سے کہا کہ 50,000 لو اور رجسٹری میرے نام کرو، وہ کہتے ہیں ہم سائن نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہمیں 3 لاکھ روپے نہیں دیں گے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یاد رکھیں جو 3 لاکھ بچے مانگ رہے ہیں یہ رشوت ہے۔ جو باپ سودا کر چکا ہے، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، اس کی اتنی ساری پیمنٹ لے چکا ہے، تو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ ایجاب و قبول کرتے ہی جو بیچنے والا ہے جس کو بائع کہتے ہیں اس کا حق، جو خریدنے والا جس کو مشتری کہا جاتا ہے، بائع کا حق مشتری کے مال سے اور مشتری کا حق بائع کے مال سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کا حق کوئی باطل نہیں کر سکتا۔ اب یہ 3 لاکھ روپے مانگنا کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ آپ کو سائن کرنا تو واجب ہے، وہ تو والد صاحب کر کے چلے گئے، تو لہذا اگر بچے نہیں مانتے اور اس طرح 3 لاکھ روپے لیتے ہیں تو یہ شخص اگر فرض کر لیں افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ 50,000 بھی دیں اور 3 لاکھ دے کے رجسٹری اپنے نام کروائیں۔ اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر ہمارا کلپ سنوا دیں کہ یہ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، یہ رشوت ہے، آگ کے انگارے لینے کا کیا فائدہ؟ اب یہ مرحوم اگر سکھا کے جاتے اپنے بچوں کو دین، ہو سکتا ہے دین سکھایا ہو، بہرحال ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے دین سکھایا ہو، چلے حسن ظن قائم کر لیں، پھر تو بچوں کی زیادتی ہے۔ لیکن اگر مرحوم نے سکھایا نہیں تھا، دین کے قریب نہیں لائے تھے، تب یہ چلاکیاں، ہوشیاریاں اور جڑ ہوشیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دم حرام 3 لاکھ حرام اور بالکل گناہ کبیرہ کی طرف بچوں کا مائل ہو جانا اتنی آسانی کے ساتھ، یہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا وبال پھر مرحوم کے اوپر بھی ہوگا۔ اور ایسے بچے اگر مجھے سن رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے ماں باپ کو اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ 3 لاکھ کتنے عرصے کھا لیں گے؟ چھوڑ دیں اس کو، دے دیں، اس کا جو حق ہے واپس کریں اور اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہ کی جائے۔